بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو بادشاہوں، صلح حدیبیہ نے قریش کی طرف سے امن کے 10 سال دے دیے۔ اگلے 2 مہینوں کے اندر اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سلطنت شمال مشرق میں 100 میل پرے تک پھیلا لی۔ جزیرہ نما عرب کا سب سے حسین اور خوشحال نخلستان اور اس کے قلعے گھڑیوں سے سجا شہر خیبر فتح کر لیا۔ اب مدینہ جزیرہ نما عرب میں ایک قابل غور، مستحکم، مضبوط اور تیزی سے ابھرتی ہوئی ریاست تھی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وقت، وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب وہ دنیا کی ہر ریاست اور ہر سلطنت کو سلامتی اور راہ ہدایت پہ لانے کے لیے سندیش بھیجیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے، اس عہد کے کرب و جوار کے سب عرب اور غیر عرب بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، سب کو کم و بیش ایک ہی پیغام کہ آؤ ایک اللہ کی طرف، سلامتی کی راہ پہ اور سلامت رہو۔ کچھ خط خیبر جانے سے پہلے لکھوا کے بھیج دیے، کچھ خطوں کو خیبر فتح کرنے کے بعد بھیجا۔ یہ سب 7 ہجری کی بات ہے۔ 6 ہجری کے اختتام پہ حدیبیہ سے لوٹے تھے، آتے ہی پیغام رسانی کے اس طریقے کو عالمی دعوت کے طور پہ اپنایا۔ ایک چاندی کی مہر بنوائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مہر نبوت ہیں، 3 لفظ لکھے مہر پہ، اوپر اللہ، نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر خط اللہ کے نام سے شروع ہوتا، ہر خط کے آخر میں نیچے یہی مہر ہوتی۔ خط کا اختتام مہر نبوی سے ہوتا جس کا آخری لفظ ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک خط کا مضمون دوسرے خطوں سے الگ تھا، جداگانہ تھا۔ وہ خط تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہی ایک غلام شاہ حبشہ نجاشی سیدنا اسما کے نام، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اپنی آنکھوں پہ رکھا، چوما، پھر تخت سے اتر کے فرش پہ بیٹھ کے ادب سے پڑھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، مسلمان ہوا۔ 2 سال بعد حبشہ میں ہی جب سیدنا نجاشی اسما کی وفات ہوئی تو آسمان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اتر کے خبر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی سیدنا اسما کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ میں خود پڑھائی۔ شاہ حبشہ کا صدر مقام ان دنوں اکسوم تھا، یہ آج کے ایتھوپیا کا تاریخی شہر ہے۔ یہیں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ سیدنا نجاشی کو کیا لکھا اور بادشاہ حبشہ نے ایک غلام بن کے کیا ادب سے جواب دیا، یہ سب سیدھی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ جیسے ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور غلام بیچ لکھے خطوط ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی تھے۔ غور طلب تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کو کیا لکھا۔ شاہ حبشہ کے علاوہ 8 شاہان وقت کو خطوط لکھے گئے۔ دیکھنے میں یہ عجیب اور حیران کن جرأت مندانہ معاملہ تھا۔ ایک چھوٹی سی ابھرتی مسکین صحرا بیچ ریاست اپنے عہد کی دونوں عالمی طاقتوں سپر پاورز شاہ ایران کسریٰ خسرو پرویز اور کیسر روم ہرقل کو خطوط لکھے۔ ان 2 کے علاوہ بحرین کے شاہ منصر بن ساوی، سکندریہ مصر کے فرمانروا مقوقس، عمان کے والی جعفر عبدو پسران جاندی، یمامہ کے تاجور حوضہ بن علی اور شام میں دمشق کے نواح غوث قرب موتا کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کو بھی خطوط لکھے۔ کیسر روم ہرقل کو انتہائی خوش شکل، خوش وضع نوجوان سیدنا دہیہ بن خلیفہ کلبی نے خط پہنچایا، جن کا تعلق بنو کلب سے تھا اور جو جبرائیل کو اتنے پسند تھے کہ اکثر ان کی شکل میں وہ آسمان سے اترتے۔ وہ ہرقل کے پاس سفیر بھیجے گئے۔ ہرقل تو تھا ہی ستواں ناک والا خوشنما گورا، یونانی النسل تھا۔ اس نے بازنطینی رومی سلطنت پہ 31 سال حکومت کی، 610 سے 641 عیسوی تک۔ 611 عیسوی میں روم کی ایران کے ساتھ جنگ چھڑی تو روم ہار گیا۔ ایران نے شام، فلسطین، ایشیائی کوچک کے علاقے اور مصر پہ قبضہ کر لیا۔ 614 عیسوی میں ایران نے یروشلم کو تباہ کیا اور وہ عیسائیوں کی مقدس صلیبی اٹھا کے اپنے شہر مدائن لے گئے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بعثت نبوی کا اعلان کر چکے تھے، قرآن اتر رہا تھا، اللہ نے سورۃ روم اتاری اور رومیوں کے لیے خوشخبری دی۔
قرآن میں وحی اتری، رومی نزدیک کی زمین میں مغلوب ہو گئے، چند سال بعد ہی وہ غالب آ جائیں گے۔ سورۃ روم۔ ایسا ہی ہوا۔ 622 عیسوی کے بعد ایرانیوں کی شکست کا دور شروع ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ 624 عیسوی میں جب رومیوں کو شام میں فتح حاصل ہوئی تو اس وقت مدینہ میں مسلمان جنگ بدر کی فتح میں خوشیاں منا رہے تھے۔ روم اور مدینہ کی خوشیاں سانجی تھیں۔ 628 سے 29 عیسوی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کیسر روم کو خط لکھا تو بادشاہ یروشلم میں ہی مقیم تھا۔ اپنی فتح یابی اور ایرانیوں سے صلیب کی واپسی کی خوشی منانے ہم سے ایلیا بیت المقدس پیدل چل کے آیا تھا۔ وہیں ہرقل کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا۔ خط کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پہ سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ تم اسلام لاؤ، سلامتی پا جاؤ گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہمارے کچھ کسی اور کو رب نہ بنائیں۔ بس اگر لوگ معترض ہوں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ ہو کہ ہم ماننے والے مسلمان ہیں۔ اس خط کا اصل متن اسی مقدس کاغذ پہ مہر نبوت کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے۔ ہرقل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سر پہ رکھا، آنکھوں کی پلکوں سے چھوا، ہونٹوں سے چوما، پھر کھول کے اسے مترجم سے پڑھوایا۔ اس کی آنکھوں میں نور کی چمک ابھری، دل اس کا ایمان لے آیا۔ اپنے دربار کے وزیروں اور فوج کے سالاروں یعنی اپنے عہد کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈر گیا۔ بولا، سوچ کے جواب لکھوں گا۔ سونے کے ایک شاہی قلمدان 9 جڑاؤ ہیروں، نیلم، زمرد اور یاقوت سے مرصع تھا۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ادب سے رکھا۔ اسی شاہی خانوادے میں نسل در نسل تک وہ خط اسی شان و احترام سے محفوظ رہا۔ اس کے ہر جانشین نے بھی بعد میں اس خط کی توقیر اور حفاظت کی۔ ان کا عقیدہ ٹھہر گیا، جب تک یہ خط ان کے پاس محفوظ ہے ان کی سلطنت باقی رہے گی۔ ابھی تک وہ نامہ مبارک یورپ میں ہے۔ یورپ میں ابھی تک روم کی سلامتی محفوظ ہے۔ کیسر روم ہرقل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تواضع کی، انعام اور مال سے نوازا، ریشم و کمخاب کے چکنے ملائم پاچا جات سے لاد دیا۔ پھر اپنے دربار سے مخاطب ہوا: عرب کی اس دھرتی سے جدھر سے یہ مبارک خط آیا، کوئی تاجر ادھر آیا ہو جو اسی مقدس نبی کا جاننے والا ہو تو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اعلان کرایا گیا۔ اتفاق سے ابو سفیان بن حرب وہاں تجارتی قافلہ لے کے گیا ہوا تھا، غزہ میں ٹھہرا تھا۔ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی۔ مکہ والوں کے لیے مدینے کے مذاف سے آنے جانے کے راستے کھول دیے گئے۔ بیت المقدس کے مقام ایلیا کے دربار کیسر میں ہرکارا بولا: ابو سفیان حاضر ہو۔ ابو سفیان اپنی پگڑی سر پہ دبا کے اپنے کھلے باوقار پیرہن کو ہاتھوں سے سنوارتا ہوا ادب کے ساتھ کیسر روم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابو سفیان کے ساتھ مکہ کے کئی روسا اور تاجر بھی تھے، جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر انہوں نے مکہ کے حکمران ابو سفیان ہی کو آگے بڑھایا۔ ابو سفیان نے کہا: میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ کیسر روم نے ایک ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ ابو سفیان کے باقی ساتھیوں کو دربار میں بٹھا کے کہہ دیا گیا کہ اگر یہ کہیں غلط بیانی کرے یا جھوٹ بولے تو تم لوگ ٹوک دینا اور صحیح بات کہنا۔ ہرقل کا پہلا سوال تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب؟ ابو سفیان نے کہا: وہ اونچے نسب کا ہے۔ ہرقل نے پوچھا: کیا نبوت کا یہ دعویٰ تمہاری قوم سے کسی نے پہلے بھی کیا؟ نہیں، ابو سفیان نے مانا۔ کیا ان کے اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے جس کی سلطنت چھینی گئی ہو؟ نہیں، ابو سفیان نے پھر سر ہلایا۔ ہرقل نے کچھ دیر گہری نظروں سے ابو سفیان کو دیکھتے ہوئے کوئی سوچ سوچی، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر پوچھا: اس شخص نے نبوت کی جو بات کی، اس بات سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا یا سنا؟ ابو سفیان نے اپنے لوگوں کی طرف نگاہ کی، پھر گردن جھکا کے اقرار کیا: نہیں،
وہ صادق اور امین کے نام سے ہی پہلے جانا جاتا تھا۔ ہرقل اپنے تخت پہ بیٹھا بیٹھا لرزا، جیسے اس کے تخت کے نیچے زلزلہ آیا ہو۔ اپنے جذبوں کو شاہی تاج کے سنہرے بوجھ سے تھپ تھپایا اور اگلا سوال پوچھا، اس کی پیروی اور اتباع بڑے معزز لوگ زیادہ کر رہے ہیں یا اس کے پیروکار کی اکثریت میں کم مایہ، بے وضاحت کمزور اور غریب لوگ ہیں؟ زیادہ غریب اور مسکین ہی اس کے پیروکار ہیں۔ اس کے کسی پیروکار نے ناراض یا برگشتہ ہو کے کبھی اس کا ساتھ چھوڑا؟ نہیں۔ کیا اس نے کبھی بد عہدی کی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں کی۔ ہمارا اس کا صلح کا معاہدہ چل رہا ہے۔ کیا تم لوگوں اور اس کے درمیان کبھی جنگ ہوئی؟ کئی جنگیں ہوئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی وہ غالب رہے، کبھی ہم۔ پھر پوچھا ہرقل نے، بتاؤ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتا ہے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرو، بت نہ پوجو، باعفت اور پاکیزہ رہو، والدین، پڑوسیوں، مسافروں اور کمزوروں کا خیال رکھو، کم نہ تولو، سچ بولو، امانت دار رہو، کسی کی برائی سوچو نہ کہو، نماز پڑھو، غریبوں کو خیرات دو، گواہی ہمیشہ سچی دو، غیبت نہ کرو، بوڑھے والدین کے آگے ادب سے جھکے رہو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، پھر زندہ کیے جاؤ گے اور دنیا میں جو ملا، جو کیا، اس کا حساب ہوگا، پھر انعام اور سزا ملے گی۔ بس اس قسم کی باتیں ہیں جنہیں وہ آسمان سے اتری ہوئی کہتا ہے۔ کیسے روم کی آنکھوں میں چمکتے ستارے اب ماہ کامل کی ضیاء پا چکے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے پھر خاموش ہوا، پھر بولا، اگر جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ سب صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا بھی مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن گمان نہ تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ ان کے حضور پہنچ سکوں گا تو ان سے ضرور ملاقات کرتا اور ان کے دونوں پاؤں دھوتا۔ ہرقل کیسر روم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دوبارہ دربار میں پڑھوایا۔ اس کے درباریوں کی آوازیں ابھرنے لگیں، ان کی آوازوں میں خشونت تھی۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو دربار سے نکلنے کا اشارہ ملا، وہ سلام کر کے نکل گئے۔ ابو سفیان چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بولا، یہ اپنے ابن عبداللہ کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے، اب تو لگتا ہے ابو صفرا رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ اسی سفر میں سیدنا عباس نے ابو سفیان سے کہا تھا، ابو سفیان اب تو تم میرے بھتیجے کی رسالت کا اقرار کر لو۔ ابو سفیان کے منہ سے پتہ نہیں کیسے یہ نکل گیا، جب تک میں تیرے بھتیجے کو ایک جرری لشکر کے ساتھ مکہ کے مضاف مرہ زہران میں پڑاؤ ڈالے نہ دیکھ لوں، میں ایمان لانے والا نہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کی بات ہے۔ عین ایک سال بعد 17 رمضان 8 ہجری کو وہ لمحہ بھی آ گیا۔ اتفاق سے سیدنا عباس پھر ساتھ تھے۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جرری لشکر پڑاؤ عین مرہ زہران میں ابو سفیان کو دکھا کے کہا تھا، یہ انہی کا لشکر ہے۔ یاد آیا؟ ہرقل کیسر روم کے دربار سے نکلتے سمے تم نے کیا کہا تھا؟ کیا اب بھی کوئی شک باقی ہے تمہارے اندر؟ شک ڈالنے کی ذمہ داری تو شیطان کو ملی ہوئی ہے، جو وہ خوب نبھاتا ہے، ہر اس دل پر جو انا کا مارا ہوا ہو۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔